آج ایک بڑی ہی اہم تحریر میری نظر سے گزری. ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہیں جو کہ اس وقت معاشرے کی ضرورت ہے، تو بیان کی بجائے میں نے سوچا کہ وہ تحریر ہی آپ کی نظروں کی سماعت کروں. آپ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا، ان کے الفاظ میں بڑی تاثیر ہے، بڑی ہی قیمتی تحریر ہے. میں کہ وہ ایک ڈاکٹر تھے. اکثر ایسا ہوتا کہ وہ نسخے پر ڈسپینسر کے لیے لکھتے کہ اس مریض سے پیسے نہیں لینے. جب کبھی مریض پوچھتا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے پیسے کیوں نہیں لیے، تو وہ کہتے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جس کا نام صدیق، عمر، عثمان، علی، خدیجہ، عائشہ اور فاطمہ ہو تو میں اس سے پیسے لوں. ساری عمر انہوں نے خلفائے راشدین، امہات المومنین، بنات رسول کے ہم نام لوگوں سے پیسے نہیں لیے. یہ ان کی محبت اور ادب کا عجیب انداز تھا. ہمارے شیخ حضرت سیدی فقیہ اعظم مولانا نور اللہ نعیمی محدث بصیر پوری، وہاں یہ رمضان کریم کے بعد شوال کی یعنی 15 تاریخ تک داخلے ہوتے، پھر اس کے بعد داخلے بند ہو جاتے. تو 3-4 دن اوپر ہو گئے کہ طالب علم آ گیا کہ داخلہ لینا ہے. تو آپ نے فرمایا بیٹے داخلے تو بند ہو گئے. انہوں نے کافی کہا کہ نہیں داخلے بند ہو گئے، ہمارا اصول. بس چلتے ہوئے جب انہوں نے سلام لیا طالب علم نے کہ ٹھیک ہے اب نہیں داخلہ، تو ایسے ہی حضرت نے پوچھ لیا کہ بیٹے آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا منظور احمد. کہا اچھا آپ کا نام منظور احمد ہے؟ جو احمد کو منظور ہے وہ ہمیں بھی منظور ہے. تو آپ نے اپنے اصول کو توڑتے ہوئے اس نام کے ادب کی وجہ سے اس بچے کو داخلہ لیا. پھر وہ قصور کے بہت بڑے عالم بنے اور بڑا دین کا کام کیا انہوں نے. امام احمد بن حنبل نہر پر وضو فرما رہے تھے کہ ان کا شاگرد بھی وضو کرنے آن پہنچا، لیکن فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور امام صاحب سے آگے جا کر بیٹھ گیا. پوچھنے پر کہا کہ دل میں خیال آیا کہ میری طرف سے پانی بہہ کر آپ کی طرف آ رہا ہے. مجھے شرم آئی کہ استاد میرے مستعمل پانی سے وضو کرے. اپنے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا میں؟ یعنی عمر پوچھنا مقصود تھی. تو کہا یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہی ہیں، البتہ عمر میری زیادہ ہے. حضرت مجدد الفسانی رات کو سوتے ہوئے یہ احتیاط بھی کرتے کہ پاؤں استاد کے گھر کی طرف نہ ہوں، اور بیت الخلاء جاتے ہوئے یہ احتیاط کرتے کہ جس قلم سے لکھ رہا ہوں اس کی کوئی سیاہی ہاتھ پر نہ لگی رہ جائے تو اس کو واش روم میں لے کے جائے. ہمارے والد گرامی ادھر تشریف لاتے تھے، دوستوں نے کئیوں نے دیکھا ہے. وہ جب بھی یہاں سے جاتے تو بورے والا، حالانکہ بہت اچھی سروس ہے، بس سروس توڑ جاتی، تو ساہی وال کا ٹکٹ لیتے تھے. میں نے ایک دن ان کو پوچھ لیا، ان کو جب چھوڑنے گیا اڈے پر، میں نے کہا بھائی توڑ جاتی اتنی اچھی بس سروس، تو آپ ہمیشہ ساہی وال کے ٹکٹ لیتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ بس میں بیٹھتا ہوں تو مجھے نیند آ جاتی ہے، نیند آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. میں نے ساہی وال کے بعد چونکہ ہڑپا سے گزرنا ہوتا ہے، ہڑپا میرے پیر و مرشد کا شہر ہے، میں ساہی وال اتر کے نیا وضو کر کے تازہ پھر وہاں سے گزرتا ہوں. چونکہ میرے شیخ نے مجھے بارگاہ رسالت کا عرفان دیا ہے، تو جس نے نبی پاک کا عرفان دیا ہو میں اس کے شہر سے بغیر وضو نہیں گزرتا. ادب کا یہ انداز اسلامی تہذیب کا ترہ امتیاز رہا، اور یہ کوئی برصغیر کے ساتھ ہی خاص نہ تھا، بلکہ جہاں جہاں بھی اسلام گیا اس کی تعلیمات کے زیر اثر ایسی ہی تہذیب پیدا ہوئی جس میں بڑوں کے ادب کو خاص اہمیت حاصل تھی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سب کو یاد تھا کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ لوگ ماں باپ کے برابر بیٹھنا، ان کے آگے چلنا اور ان سے اونچا بولنا برا سمجھتے تھے، اور ان کے حکم پر عمل کرنا اپنے لیے فخر جانتے تھے. اس کے صدقے اللہ انہیں نوازتا بھی تھا. اسلامی معاشروں میں یہ بات مشہور تھی کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرے وہ والدین کے ادب کا حق ادا کرے، ادب کا حق ادا کرے.
اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے علم میں اضافہ کرے وہ استاد کا ادب کرے۔ ایک دوست کہتے ہیں کہ میں نے بڑی مشقت سے پیسے اکٹھے کر کے ایک پلاٹ لیا، تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا تمہارا فلاں بھائی کمزور ہے، یہ پلاٹ اگر تم اسے دے دو تو میں تمہیں دعائیں دوں گا، حالانکہ وہ بھائی والدین کا نافرمان تھا۔ اس دوست کا کہنا ہے کہ عقل نے تو بڑا سمجھایا کہ یہ کام کرنا حماقت ہے۔ میں نے عقل سے کہا کہ اقبال نے کہا ہے اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ چنانچہ عقل کو تنہا چھوڑا اور وہ پلاٹ بھائی کو دے دیا۔ کہتے ہیں کہ والد صاحب بہت خوش ہوئے اور انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج میرے کئی مکانات اور پلازے ہیں، جبکہ بھائی کا بس اسی پلاٹ پر ایک مکان ہے۔ والدین کی طرح استاد کا ادب بھی اسلامی معاشروں کی ایک امتیازی خصوصیت تھی، اور اس کا تسلسل بھی صحابہ کے زمانہ سے چل آ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ابن عباس کسی صحابی سے کوئی حدیث حاصل کرنے جاتے، ایک حدیث حاصل کرنے جاتے تو جا کر اس کے دروازے پر بیٹھے رہتے، اس کا دروازہ کھٹکھٹانا بھی ادب کے خلاف سمجھتے، اور جب وہ صحابی خود کسی کام سے باہر نکلتے تو ان سے حدیث پوچھتے، اور اس دوران سخت گرمی میں پسینہ بہتا رہتا، لو چلتی رہتی اور یہ برداشت کرتے رہتے۔ وہ صحابی شرمندہ ہوئے اور کہتے کہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا۔ تو یہ کہتے کہ میں شاگرد بن کے آیا ہوں، آپ کا یہ حق تھا کہ میں آپ کا ادب کروں اور اپنے کام کے لیے آپ کو تنگ نہ کروں۔ کتنی ہی مدت ہمارے نظام تعلیم میں یہ رواج رہا ہے، بلکہ اسلامی مدارس میں آج بھی ہے، اور الحمدللہ ہم نے جہاں پڑھا وہاں آج بھی ہے کہ ہر مضمون کے استاد کا ایک کمرہ ہوتا، وہ وہیں بیٹھتا اور شاگرد خود چل کر وہاں پڑھتے آتے۔ یہ اکیڈمی اسکول کے بچوں کو سناؤ، وہ کہیں گے یہ پاگل پتہ نہیں پتھر کے زمانے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ اب شاگرد کلاسوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور استاد سارا دن چل چل کر ان کے پاس جاتا ہے۔ مسلمان تہذیبوں میں یہ معاملہ صرف والدین اور استاد تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ باقی رشتوں کے معاملے میں بھی ایسی ہی احتیاط کی جاتی تھی۔ وہاں چھوٹا چھوٹا تھا اور بڑا بڑا، چھوٹا عمر بڑھنے کے ساتھ بڑا نہیں بن جاتا تھا بلکہ چھوٹا ہی رہتا تھا۔ ابن عمر جا رہے تھے کہ ایک بدو کو دیکھا، سواری سے اترے، یعنی پینڈو ٹائپ آدمی کو، سادہ لوگ کو، بڑے ادب سے پیش آئے، اس کو بہت سارا ہدیہ دیا۔ کسی نے کہا یہ بدو ہے، تھوڑے پہ بھی راضی ہو جاتا، آپ نے اسے اتنا عطا کر دیا۔ فرمایا یہ میرے والد صاحب کے پاس آیا کرتا تھا، تو مجھے شرم آئی کہ میں اس کا احترام نہ کروں۔ اسلامی تہذیب کمزور ہوئی تو بہت سی باتوں کی طرح حفظ مراتب، یعنی یہ جو درجات ہے، حفظ مراتب کی یہ قدر بھی اپنی اہمیت کھو بیٹھی۔ اب برابری کا ڈنڈورا پیٹا گیا اور بچے ماں باپ کے برابر کھڑے ہو گئے، اور شاگرد استاد کے برابر، جس سے وہ ساری خرابیاں دار آئیں جو مغربی تہذیب میں موجود ہیں۔ اسلام اس مساوات کا ہرگز قائل نہیں کہ جس میں ابو بکر اور ابو جہل برابر ہو جائیں، ابو بکر رہیں گے اور ابو جہل رہے گا۔ اسی طرح استاد رہے گا اور شاگرد رہے گا، والد رہے گا، بیٹا رہے گا۔ سب کا اپنا اپنا مقام اور اپنی اپنی جگہ ہے، ان کو ان کے مقام پر رکھنا، اس کے لحاظ سے ادب و احترام دینا بھی تہذیب کا حسن ہے۔ مغربی تہذیب کا مسلمان معاشروں پہ سب سے بڑا وار شاید اسی راستے سے ہوا ہے، جبکہ مسلمان عریانی اور فحاشی کو سمجھ رہے ہیں، یعنی مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ مغرب کا ہمارے معاشرے پہ سب سے بڑا وار جو ہے یہ عریانی فحاشی ہے۔ تو یہ لکھنے والے قلمکار کہتے ہیں کہ اس سے بھی بڑا جو وار ہے وہ یہ ہے کہ جو حفظ مراتب کا جو یہ تھا ایک بنا ہوا نظام، اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔